میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج ملٹیپل سٹوریز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ سٹوریز جو ہیں وہ سینٹرڈ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی باتوں کے حوالے سے. اور کوئی دو لوگ جن کا ذکر میں کروں گا وہ عمران خان صاحب کی فیملی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہیں. ایک علیمہ خان صاحبہ ہیں، دوسرے قاسم خان صاحب ہیں. قاسم صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور گزشتہ روز انہوں نے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جناب میرے والد جو ہیں انہوں نے بچوں کے ساتھ وقت کم گزارا، اور پاکستان میں وہ ہمیشہ موجود رہے، اور پاکستان کے لیے زیادہ وقت انہوں نے دیا اپنی زندگی کا. تو جس طرح وہ پاکستان میں اگر رہے ہیں، میں اگر پاکستان میں رہ رہا ہوں تو میں کیا پاکستان کے اوپر احسان کر رہا ہوں؟ قاسم خان صاحب کی بات جو سننے میں مطلب مجھے محسوس ہوئی ہے کہ وہ ان کا پاکستان میں رہنا، عمران خان صاحب کا، وہ بھی پاکستان کی قوم کے اوپر جو ہے وہ احسان ہے. وہ فرما رہے ہیں جی کہ ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے جو والد محترم ہیں ان کو پیشکش ہوئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عوام کے لیے وہ جیل کاٹ رہے ہیں. تو بیسکلی پہلی بات جو ان کی میں کانٹرڈکشنز بتاؤں گا کہ وہ کیوں کانٹرڈکشن ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. اس وقت جب ہم یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ بیرسٹر سیف جو کہ اسپوکس پرسن ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے رائٹ ہینڈ مین ہیں، حکومت کا حصہ ہیں، اور وہ اس وقت عمران خان صاحب سے جیل کے اندر ملاقات کر رہے ہیں. تو یہ وہ قید تنہائی ہے جو ہر ہفتے میں جس طرح عام پرزنر کو ہفتے میں ایک دفعہ ملاقات کی اجازت ہوتی ہے، تو یہ ملٹیپل لوگوں سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں ایک ہفتے کے اندر. لیکن پھر بھی قاسم صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب قید تنہائی میں ہیں. وہ جس طریقے سے ان کی والدہ محترمہ جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ نے فرمایا جناب کہ عمران خان صاحب کے جو میرے بیٹوں کو کہا گیا کہ اگر وہ پاکستان آئیں گے والد سے ملاقات کرنے کے لیے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. حالانکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ وہ اگر قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. عمران خان صاحب سے ملاقات پر ان کی کوئی گرفتاری نہیں ہے، اور جس بات کو وہ دوسرا رنگ دے رہے ہیں یعنی والد سے ملاقات کرنے کا آئے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، یہ بھی جھوٹ ہے. اب یہ قاسم کا جھوٹ آپ کو بتا رہا ہوں میں، دوسرا اس کی والدہ جو ہے وہ جمائمہ کا میں جھوٹ بتا رہا ہوں. اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی ہزار جھوٹ بولے ہوئے ہیں. اچھا، قاسم خان صاحب اگلی بات کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ میرے والد کو جو ہے وہ سزا دی جا رہی ہے کہ وہ کرپٹ نظام کے خلاف کھڑا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے جو والد محترم ہیں وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس ثابت ہونے پر جو ہیں وہ عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہیں. 14 سال کی ان کو سزا ہوئی ہے. اب کوشچن کیا ہے جی؟ القادر ٹرسٹ کیس جس کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کہا جاتا ہے، اس میں آپ نے جناب اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا، آپ نے سہولت کاری فراہم کی بیریا ٹاؤن کو، اور آپ نے اس کے ایوز کک بیکس لی القادر ٹرسٹ کے نام پر. آپ نے اراضی بھی لی وہاں پر کہ سینکڑوں کنال، اور اس کے اوپر جو ہے وہ تعمیرات بھی ہوئیں، ایک کافی بڑی یونیورسٹی قائم ہوئی، اس پلس آپ نے کو 30 کروڑ روپیہ کیش بھی لیا. جب یہ تمام چیزیں آپ لے رہے ہیں اور کس کے لیے کہتے ہیں جی، فرماتے ہیں کہ وہ فلائی ادارہ ہے. وہ فلائی ادارہ کس کے نام کیا انہوں نے جی؟ عمران خان صاحب کے اور بشرا بیگم کے، کہ جس کے اوپر آپ نے بشرا بیگم کو ایک القادر ٹرسٹ یونیورسٹی بنا کے دے دی. لیکن اس کے اوپر جناب تمام چیزیں جناب ان کے حوالے بھی ہوتی ہیں. بشرا بیگم کے شعبہ تعلیم کے اندر کوئی خدمات ہیں کوئی نہیں، لیکن بزنس مین ان کو 5-5 کیرٹ کی ہیرے کی انگوٹھیاں بھی دے رہا ہے، وہ ان کو القادر کی اراضی بھی دے رہا ہے، یونیورسٹی بھی بنا کے دے رہا ہے. وجہ یہ تھی کہ وہ وزیر اعظم صاحب کی اہلیہ ہیں. اب یہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس ہے یا نہیں ہے، یہ بات تو جو ہے وہ عدالت نے ثابت کر دی ہے. تو پھر عمران خان صاحب کے صاحبزادے جو ہیں یہ جھوٹ کا سہارا اس لیے دے رہے ہیں کہ اس کے اوپر اس معاملے کو، اس کرپشن کو سیاسی کیس بنا کر جو ہے وہ کرپشن کے جو ایلیمنٹ ہے اس کو ڈائلیوٹ کر دیا جائے. تو بنیادی بات یہ ہے جی اس کی. اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں جی. علیمہ خان صاحبہ نے آج اڈیالہ جیل کے باہر وہ بھی ملاقات کے لیے عمران خان صاحب سے وہاں پر تشریف لے کر گئی ہیں. وہاں پر جب ان سے صحافیوں نے سوال کیا تو انہوں نے جو یہ ریسنٹ ایکٹیویٹی ہوئی ہے کہ پارلیمنٹیرینز اور جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ خیبر پختونخوا اور اسلام آباد سے جو گئے لاہور، اس کو انہوں نے خوش آئند قرار دیا. انہوں نے کہا جی اچھی بات ہے، یہ انہوں نے یکجہتی کی ہے جو پنجاب کی جماعت کے لوگ ہیں ان کے ساتھ، اور انہوں نے اس جو تاثر کو بھی جو ہے اس کی نفی کر دی کہ
عالیہ حمزہ صاحبہ کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ وہ پارلیمنٹیرینز کی میٹنگ تھی۔ بتاؤں سب سے ضروری چیز کیا تھی کہ ماشاءاللہ سارے پارلیمنٹیرینز پیچھے ہونا آگے نہ جو سارے پارلیمنٹیرینز مل کے پی ٹی آئی کے مل کے پارلیمنٹیرینز سارے لاہور گئے تھے اور یہ پنجاب کے لیے بہت حوصلہ افزائی تھی اور جی ٹی روڈ سے گئے تھے۔ یعنی جو چیف آرگنائزر ہیں صوبے کی، ان کو انہوں نے اٹھا کر ٹشو پیپر کی طرح اٹھا کے باہر پھینکا، اور اس کی وجہ ہے جی عالیہ حمزہ صاحبہ علیمہ خان صاحبہ کا گروپ کا حصہ نہیں ہے۔ اس وقت 60% to 70% جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے اوپر جو علیمہ خان صاحبہ ہیں ان کا اثر رسوخ ہے۔ سو لہٰذا عمران خان صاحب کے بعد اگر کوئی پارٹی میں سب سے طاقتور اس ٹائم پوزیشن کے اندر موجود ہیں تو وہ جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ اپنی پاور جو ہے وہ بار بار شو کر رہی ہیں۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ 5 اگست کی جو کال ہے عمران خان کی، یہ بھی اناؤنس کی تھی علیمہ خان صاحبہ نے، اور اس کے علاوہ پہلے بھی جو 26 نومبر کی جو کال تھی وہ بھی اناؤنس کی تھی علیمہ خان صاحبہ نے۔ تو علیمہ خان صاحبہ جو ہیں یہ اب یہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کرتی چلی آ رہی ہیں، اور اس بار بھی انہوں نے جو اپنی تحریک کی کال دی اس کے اوپر 90 دن کی بات کر دی علی امین گنڈا پور صاحب نے۔ اب اگلی خبر لیتے ہیں جی۔ اگلی بات یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی 90 دن کے اوپر جو ہے وہ ڈیڈ لائن دینے کا جو علی امین کا بیان ہے اس سے اظہار لا تعلقی کر لی ہے، اور وہ فرما رہے ہیں جی کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جماعت کے ساتھ اس معاملے کے اوپر کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں کی۔ یہ ذرا آپ شارٹ سنیں ان کا محترم سلمان اکرم راجہ صاحب کا۔ پارٹی کے اندر کوئی مشاورت نہیں ہوئی، یہ علی امین صاحب کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے، یہ پارٹی کا کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ 90 دن کی بات کے حوالے رد کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ بالکل شامل نہیں ہوں۔ ہم تحریک چلائیں گے، خان صاحب کے احکامات کے تحت تحریک چلائیں گے۔ اب دیکھیں اس کو ذاتی رائے قرار دے رہے ہیں، تو بنیادی بات کیا ہے کہ ہر ایک نے پارٹی کے اندر جو میں باتیں کر رہا ہوں کہ ہر ایک نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، اور ہر شخص اپنی خود نمائی میں اور سیلف پروجیکشن کے اندر مصروف ہے۔ اب علی امین گنڈا پور کے کندھے کے اوپر رکھ کر ہر کوئی بندوق چلانا چاہتا ہے۔ احتجاج جو ہے وہ علی امین گنڈا پور نے ہمیشہ جو ہے وہ لیڈ کیا، اور اگر جب بشرا بیگم بھی لیڈ کر رہی تھی تو لوگ علی امین گنڈا پور لے کر آئے تھے۔ تو علی امین گنڈا پور کو یوز کیا جاتا ہے ہمیشہ احتجاج میں، اور پھر وہی 2-4 دن جو ہے وہ ایک ڈرامہ لگتا ہے، اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ بھائی تنگ آ کر جو ہے نا وہ پتلی گلی پکڑتے ہیں اور وہ بھاگ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ تو وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے بہانہ بنایا، اور انہوں نے کہا آپ کون یہاں پر مزید جو ہے نا وہ آنسو گیس کے شیل کھائے؟ وہ کہتے ہیں جی میں چائے پی کر نہا کر آتا ہوں، اور وہ گئے وہاں سے نکلے اور وہ جناب پتلی گلی لے کر فرار ہو گئے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب ہمیشہ اس قسم کے جو ہے وہ ویل لیفٹ کرتے ہیں چیزوں کو، ڈاج کر جاتے ہیں پارٹی کو بھی، اور اپنے آپ کو اپنی جان خلاصی کرا لیتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی جب وہ لاہور گئے ہیں تو لاہور جا کر انہوں نے بڑی بڑھ کے تو بہت اونچی جو ہیں وہ ماری، لیکن عملی طور کے اوپر اب پوری پارٹی کو تمام لوگوں کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ 90 دن کی ڈیڈ لائن جو انہوں نے دی ہے وہ اپنی جان چھڑوانے کے لیے دی ہے کہ وہ کو احتجاج نہ کرنا پڑے۔ اچھا جی، سب سے اہم خبر کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ سب سے اہم خبر یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قومی اسمبلی میں جو قائد حزب اختلاف ہیں، ان کا نام آپ کو پتہ ہے کہ عمر ایوب صاحب ہیں۔ وہ پاکستان کے پہلے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، یعنی سب سے پہلے پاکستان کے آمر، اس کے وہ پوتے ہیں، جو کہ اب اپنی بظاہر جو بھی وہ کام کر رہے ہیں اس کو وہ جمہوری جدوجہد کا نام دے رہے ہیں۔ یعنی فیلڈ مارشل جو کہ سیلف پروکلیم فیلڈ مارشل پاکستان کے جو پہلے تھے، وہ جو ہے وہ ایوب خان صاحب تھے۔ ایوب خان صاحب نے خود کو جب انہوں نے مارشل لا لگایا تو خود ہی اپنے آپ کو جو ہے نا فیلڈ مارشل بنا دیا تھا۔ تو اگر دیکھا جائے تو پہلا قانونی فیلڈ مارشل اگر اس ملک میں ہے تو وہ حافظ سعید آصف منیر ہیں۔ جو عمر ایوب صاحب کے دادا تھے ایوب خان صاحب، وہ فیلڈ مارشل جو ہے وہ خود کو خود ہی بنانے والے تھے۔ تو یہ تو ان کا فیملی بیک گراؤنڈ میں نے کہا تھوڑا سا بتا دوں۔ عمر ایوب صاحب کا جی آپ کو پتہ ہے ٹریک ریکارڈ، وہ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس میں وہ رہے نہ ہوں۔ مسلم لیگ کاف، مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی کے اندر بھی پہنچ چکے ہیں، اور ہر جماعت کے اندر انہوں نے بڑی اسی طرح جناب گلا پھلا کے باتیں کرتے رہے ہیں، قانون کی اور حق کی بات کرتے ہیں، لیکن انسداد دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں جہاں پر ان کے خلاف بیشتر جو ہے وہ
दहशत गर्दी के मुकदमात चल रहे हैं फैसलाबाद में और रावलपिंडी में, उन दोनों अदालतों में ये बार बार बुलाने के बावजूद भी पेश नहीं हुए। अब इनकी ज़मानतें जो हैं वहाँ से मनसूख हो गई हैं और अदालतों ने इनको गिरफ़्तार करके नेक्स्ट हेयरिंग के ऊपर पेश करने का हुक्म जो है वो दे दिया है। तो यानी अब इस वक्त उमर अयूब साहब के ऊपर जो है वो गिरफ्तारी के ख़तरात मंडला रहे हैं। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, इलेक्शन कमीशन में भी आज उनके ख़िलाफ़ स्पीकर रेफरेंस की जो है वो जो समाअत हुई और इस मामले में इस केस के अंदर भी वो पेश नहीं हुए। तो अदालतों का या कमीशन का एहतराम जितना उमर अयूब साहब कर रहे हैं वो शायद ही तारीख में किसी ने किया हो। अदालतें बार बार उनको बुलाती हैं लेकिन उसमें पेश नहीं होते, पतली गली पकड़ के भाग जाती हैं और फिर कहते हैं जी मैं बड़ा मसरूफ़ हूँ। मसरूफियत उनकी क्या है कि वो किसी जगह भी नज़र नहीं आते। कोई उनकी ऐसा एक्टिविटी है नहीं जिसके अंदर वो मसरूफ़ हों, लेकिन हाँ जहाँ पर उनको लॉ का सामना करना पड़े, जहाँ पर उनको आइन और कानून का सामना करना पड़े तो वहाँ से वो भाग जाते हैं। अब इनका एक और केस भी आज इलेक्शन कमीशन में चल रहा था। ये बाकी इनके ऊपर जितने केसेस हैं ना जो जिसके ऊपर इनकी दहलीज से मुतल्लिक मामलात हैं तो वो उनको मैं इतना संजीदा नहीं लेता, चाहे वो स्पीकर रेफरेंस हो जाए चाहे वो दीगर केसेस हो जाएँ। बाबर नवाज साहब की जो एप्लीकेशन है रिकाउंटिंग वाली, मैं उसको भी इतना सीरियस नहीं लेता। जो सबसे ज़्यादा इनके ऊपर जो मेरे ख्याल के मुताबिक जिस केस को मैं सीरियस लेता हूँ, जो को आप सबको सीरियस लेना चाहिए, वो इनके असासों और गोशवारों से मुतल्लिक केस है जो कि इलेक्शन कमीशन में आज उसकी भी समाअत हुई है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने इसकी समाअत की है। और इसमें जो इनके वकील आज यकीन तौर पर पेश हुए और उन्हें अपना जो है वो दलाइल भी दिए, लेकिन बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के पास आर्टिकल 218 के तहत करप्ट प्रैक्टिसेस को जो है वो देखने का इख्तियार हासिल है और ये जो इख्तियार है उसकी जो तलवार है वो बड़ी सख्त लटक रही है उमर अयूब के ऊपर। और अगर उमर अयूब साहब की मेरी ज़ाती राय में नाअहली बनती है तो इसी वाहिद केस के अंदर बनती है। जो दूसरा केस है जिसके ऊपर स्पीकर रेफरेंस वाला है, उसके ऊपर तो उन्होंने ऑलरेडी पेशावर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तनाई ले रखा है। उसमें जो हुक्म इम्तनाई उन्होंने लिया हुआ है वो लिए रखें। उमर अयूब साहब को कहिएगा कि अपने असासों की और गोशवारों में जो तजादात हैं इसके ऊपर जो है वो आप स्टे मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी करप्ट प्रैक्टिसेस से मुतल्लिक है और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो इस वक्त कायदे हिस्ब इख्तलाफ है कौमी असम्बली के अंदर। तो फिर जो है आप अपने आप को जो है आपकी वही जमात है ना जो कहते थे पनामा केस के अंदर कि चोरी नहीं गई तो तलाशी दो, तलाशी देने में क्या हर्ज है, चोरी की है इसलिए तलाशी नहीं दे रहे। तो ये करप्ट प्रैक्टिसेस का केस है, गोशवारों में तजादात का मामला है। तो मोहतरम उमर अयूब साहब आप ऐसे कीजिएगा कि इसके ऊपर जो है ना आपने वो कोई हुक्म इम्तनाई नहीं लेना, ठीक है। अगर आप तहरीक इंसाफ के जो है वो लीडर बने हुए हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चोरी नहीं की तो तलाशी दे दें, तलाशी में अगर चोरी ना साबित हुई तो ज़ाहिर बात है केस आपके खिलाफ ख़त्म हो जाएगा एंड यू विल वॉक आउट क्लीन। लेकिन अगर आप हुक्म इम्तनाई लेंगे तो फिर वही बात आएगी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। एक और खबर जी, अहम खबर ये है कि रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल करार दे दी है और साथ ही उनकी जो तालीमी असनाद हैं अब उनको भी जाली करार दे दी है। और बुनियादी बात ये थी कि स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस भी था, उसको इलेक्शन कमीशन ने मंजूर किया है और साथ जो 2 दरख्वास्तें अलग से थीं उन दरख्वास्तों को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने महफूज जो अपना फैसला था वो सुना दिया, उन दरख्वास्तों को भी मंजूर कर लिया। तो एक और जो नशिस्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो जो है वो कौमी असम्बली से कम हो गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुरा वक्त जो है वो जारी है। और इलेक्शन कमीशन ने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल को प्ले करते हुए ये फैसला सुनाया और ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का था, जिसके अगेंस्ट लीगल रेमेडीज़ जो हैं वो जमशेद दस्ती साहब के लिए मौजूद हैं और यकीनी तौर के ऊपर वो इन रेमेडीज़ को एक्सरसाइज करेंगे। अब देखते ये हैं कि जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया है ये जो अगले फोरम के ऊपर कायम रहता है या नहीं रहता। लेकिन बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं अक्सर उनके ख़िलाफ़ जो है वो जो कॉम्पिटेंट फोरम होते हैं वो उनसे डिसएग्रीमेंट करते चले आ रहे हैं। ये जमशेद दस्ती साहब का मामला जो है अब देखते हैं कि ये क्या रुख इख्तियार करता है। लेकिन बज़ाहिर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में एक और नशिस्त कम होगी। यही आज की अपडेट्स हैं। कल मज़ीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।